الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور 12 مہینوں میں سے کچھ مہینوں کو بہت احترام دیا ہے، ان کو مقدس اور بابرکت ٹھہرایا ہے۔ دن سارے اللہ کے ہیں، مہینے بھی سارے اللہ کے، سال بھی سارے اللہ کے، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو خاص ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ہی گھر کے اندر رہنے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں بہت دور۔ ایک شہر، ایک محلے کے اندر رہنے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا کام لوگوں کو جوڑنا، اچائی، بھلائی، خیر کی بات، نفع اور مسکراہٹ، خوش اخلاقی، کچھ اس کے متضاد ہوتے ہیں۔ مہینوں میں رمضان المبارک کا مہینہ، جس کی الحمدللہ بہت قریب میں آمد ہے، یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس کے فضائل ایک دو نہیں سینکڑوں ہے۔ قرآن کریم کے اندر جس مہینے کا ذکر خیر ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مہینہ بہت مبارک ہے۔ اس مہینے کے اندر روزے کا حکم ہے، اس روزے کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، اور احادیث مبارکہ میں تو سینکڑوں روایات رمضان کے فضائل پر، اس کے حرمت پر، اس کے آداب پر، اس کے مسائل پر، اس کے فطرانے پر، عید کی نماز پر، اس کی تراویح پر، اس کے سحر اور افطار پر، اس کے اندر جو عبادات ہیں اس پر، جو اجر و ثواب ہیں اس پر، ہر چیز پر کئی کئی احادیث مبارکہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا عمل تھا جو اس سے قبل کی امتوں کو بھی ملا تھا۔ جو اہل کتاب تھے، یہود میں سے، نصارہ میں سے، انہیں بھی یہ حکم ملا تھا کہ وہ روزے رکھے، اگرچہ ترتیب مختلف تھی لیکن روزے کا حکم وہاں پر بھی تھا۔ اور اس روزے کا جو مقصد ہے وہ بڑا عجیب ہے، وہ ہے لعلکم تتقون۔ وہ 11 مہینے جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں، یہ مہینہ آ رہا ہے، یہ سارے غفلت کے پردے اب ہٹا دو۔ اب جو 11 مہینے دنیا کے دندوں میں لگ کر اللہ سے دوری پیدا ہو گئی ہے، اب وہ ان دوریوں کو ختم کر کے اب قربت پیدا کرو۔ اب 11 مہینے جو بد پرہیزیاں کی ہے، یہ ایک مہینہ پرہیز کا آ رہا ہے، پھر سے تیار ہو جاؤ۔
11 مہینوں میں جو اللہ کو ناراض کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ پھر سے اللہ کو منا لیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ خصوصاً مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے کے لیے آتا ہے۔ اگر تھوڑی سی سمجھ ہو، ایک نئی زندگی ان کے اندر ایک نیا روح پھونکنے کے لیے آتا ہے۔ اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں کہ حلال کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اس کو سمجھ نہیں پڑ رہی کہ جو رب حلال سے مجھے روک رہا ہے تو حرام کے قریب جانے کی اجازت کیسے دے گا؟ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما رہے ہیں۔ جو اس مہینے میں آپ کو رات کی 2 بجے اٹھاتا ہے، تو اس سے سمجھ نہیں آتی کہ فجر کی نماز بھی پھر جو ہے 11 مہینے پڑھنا، جو صبح 5-6 بجے اس کی نماز ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ جو رات کو 20 رکعت روز کے تراویح پڑھوا کر، کیا اس سے یہ بات سمجھنا آسان نہیں کہ 2-4 رکعت عام دنوں کے اندر نوافل پڑھے جائے؟ اگر ہم تھوڑا سا اس کی طرف توجہ کریں تو یہ مہینہ ایسا ہے کہ آپ کو ایک نئی زندگی دے، ایک نیا جذبہ دے، ایک نئی روح دے، ایک نیا عزم اور استقامت دے، جس سے آپ پھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں مجھے سمجھ آئیں، سننے والوں کو بھی سمجھ آئیں۔ اللہ کے ہاں تو بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں تو اس کی بڑی قیمت ہے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ رمضان کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوتا تھا، شعبان کے مہینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزے اتنے کثرت سے ہو جاتے کہ بعض دفعہ تو ہم سمجھتے کہ اب تو افطار ہی نہیں کریں گے، مسلسل روزے ہوتے۔ یہ تیاری ہے نا، یہ رمضان شریف کی تیاری ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا تو پھر تو آپ کمر کس لیتے۔ وہ نبی جس کی 24 گھنٹے پہلے بھی عبادت میں، تہجد میں، نوافل میں، عبادات میں، لوگوں کی ہمدردی میں، ثواب کے کاموں میں 11 مہینے جس کے عبادت میں گزرے، وہ رمضان کے لیے کمر کسنا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو سمجھنا اس لیے مشکل ہے کہ 11 مہینے غفلت میں گزرے ہیں، اب ہم کیسے کمر کس سکتے ہیں؟ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رمضان کے لیے کمر کسنا کسے کہتے ہیں، اس میں عبادات کیسی کی جاتی ہے، اس میں اللہ کو کیسے منایا جاتا ہے، اس میں کیسے نوافل اور اس میں کیسے ذکر و اذکار کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، صدقات اور خیرات کی کثرت، قرآن سننے اور سنانے کی کثرت کیسے کی جاتی ہیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ اپنے ہاں تو کچھ نہیں ہے، خالی ہے، لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں ایسے لوگ بھی میسر نہیں جن کو دیکھ کر ہم کچھ سیکھ لیں، کیونکہ یہاں تو خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے نا۔ جب ہمیں ایسے لوگ ملیں گے تو پھر ہمارے اندر بھی کچھ ہمت پیدا ہوگی۔ یا ہمارے علماء میں سے بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ، لیکن مثال کے طور پر میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں، 70-75 سالہ ایک ہمارے عالم دین ہے، حضرت مولانا مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب حفظہ اللہ۔
اب یہ عمر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عمر کیا ہے. ہر مہینے 40 دن ان کے ہاں چلہ ہوتا ہے، انہی کے مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے. رمضان سے پہلے شروع ہوتا ہے اور رمضان کے آخر تک چلتا ہے. اس میں جو حضرات جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کبھی حضرت کو مغرب سے لے کر اشراق تک کبھی ان کی کمر کو زمین سے لگتے ہوئے نہیں دیکھا. مغرب سے لے کر. اس میں فقط ایک ہی اللہ کی عبادت. تراویح میں قرآن کریم کا سننا، 1 پارہ 1.25 پارہ اس میں سنتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک حافظ صاحب آ کر پھر 3 پارے سناتے ہیں، پھر کھڑے ہو کر اس حافظ سے سنتے ہیں، پھر وہ حافظ صاحب تک جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ چلے جاتے ہیں، پھر یہ اپنے انفرادی طور پر نوافل میں لگ جاتے ہیں، پھر گھنٹہ 1.5 کے بعد حافظ صاحب پھر آتے ہیں، 3 پارے پھر سناتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی تہجد کی نماز اور سحری ہو جاتی ہے، فجر کی نماز، پھر اس کے بعد اشراق تک جو دور دراز سے آئے ہوئے معتکفین ہوتے ہیں. یہ 40 دن والا اعتکاف اور چلہ ہے. پھر ان کو بیان ہوتا ہے اشراق تک، اور وہ بیان ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہ ساری رات سو کر ابھی فرش اٹھا ہے، ابھی وہ بیان کر رہا ہے. اشراق پڑھ کے پھر وہ جا کر آرام کرتے ہیں. اور ساری رات عبادت میں گزار کر فجر میں وہ ایسے گڑ گڑا کر روتے ہیں گویا کہ ساری رات انہوں نے نعوذ باللہ کوئی گناہ کیا ہو، ابھی اللہ کو رو کر منا رہے ہیں، گویا کہ کچھ کیا ہی نہیں. ساری رات عبادت کر کے گویا کچھ نہیں کیا. ہم تو ساری رات غفلت میں گزار کر بھی سمجھتے ہیں کہ پہنچے ہوئے نا. تو اگر ہم خود باہمت نہیں، باہمت لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے دیکھے، پھر ہمارے اندر بھی ہمت پیدا ہو. اس لیے قرآن کریم نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو تقوی کا راستہ اختیار کرو. کیسے کریں؟ بڑا مشکل ہے پرہیزگاری کا راستہ اپنانا. گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا آسان تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، کیسے کریں مولا؟ تو ساتھ ہی بتا دیا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچے لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ صحبت اختیار کرو، آسان ہو جائے گا. صحبت صالحین سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، ان کے مجلس کو اختیار کرنے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے پاس رہنے سے، ان سے تربیت لینے سے یہ ساری مشکلیں آسان. کوئی مشکل نہیں رہے گا. ہمت والوں کے پاس اٹھو بیٹھو، ہمت والے بن جاؤ گے. جیسے دنیا میں ہم دنیا داروں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہوتا ہے، اس کی گاڑی تو میری بھی ہو جائے، اس کا کاروبار ہے تو میرا بھی ہو، اس کا فلاں ہے تو میرا بھی ہو جائے. ایک حرص جو دوسروں کو دیکھ کر یہاں پیدا ہو رہی ہے، تو اہل دین کو جب دیکھیں گے انشاءاللہ تو دین کا حرص پیدا ہوگا. اور پھر ان کی دیکھا دیکھی، ان کی صحبت، ان کی برکت سے پھر ایسے 1 2 3 نہیں، پھر سینکڑوں ہزاروں وہاں ایسے ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو عبادت کے نور سے منور کرتے ہیں. الحمدللہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے، تابعین میں سے تو کئی واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، دیکھے اور سنے ہوں گے، جو عشاء کے بعد قرآن پڑھنے کھڑے ہو جاتے اور فجر کے اذان کے ساتھ وہ سلام پھیرتے تھے.
لیکن وہ تو 1400 سال قبل کی بات ہے۔ میں آپ کو یہ تازہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ اس بات سے ان کو شیطان دھوکہ نہ دے کہ وہ تو پہلے پرانے بزرگوں کے قصے ہیں، اسی لیے یہ زمانہ ایسا نہیں ہے، اب ایسا ممکن نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بندہ نیت کرے، ہمت کرے، ہمت کرے انسان، تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے، یہ کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ اگر ہمت ہو تو پھر بڑے بڑے کام اللہ پاک آسان فرما دیتے ہیں۔ وہ بھی تو انسان تھے نا جو فجر سے الف لام میم سے شروع کر دے اور عصر مغرب کے درمیان تک وہ پورا قرآن کریم پڑھ لیتے، والناس تک پہنچتے، پھر ایک پارہ رات کو تراویح میں سنتے، پھر بیٹھ کر الف لام میم سے شروع کر دیں اور تہجد کی نماز تک والناس تک پہنچتے۔ وہ بھی انسان تھے، 61 ختم ان کے رمضان کے مہینے میں ہو جاتے تھے۔ وہ بھی تو بندے تھے اللہ کے، وہ بھی تو پیٹ رکھتے تھے، وہ بھی تو ان کے بھی بیوی بچے تھے، ان کے بھی تو ہزاروں حوائج اور ضروریات ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ چلو 60 کو تو ایک سائڈ پر کر لیں، ہم ایک ہی تو کر لیں۔ ایک ہی مرتبہ اگر ہم قرآن کریم آداب سے پڑھ لیں اور شوق سے پڑھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کر لیں، ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم رات کو بیٹھ جائیں اور فجر تک ہم پڑھ لیں۔ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے نا جب ہماری آنکھیں صحیح دیکھنے والی ہو، کان بھی صحیح سننے والے ہو، زبان سے بھی ہم سچ ہی کہتے ہو، پیٹ میں بھی ہم حلال ہی ڈالتے ہو، تو پھر رات کے وقت میں برکت بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، پھر رات کے وقت برکت اللہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس میں لطف بھی آتا ہے، اس کا ذائقہ اللہ چکھا دیتے ہیں، پھر یہ ممکن ہوتا ہے۔ اب اگر 3 گھنٹے ارطغرل صاحب کے ڈرامے دیکھنا اور پھر 3 گھنٹے قرآن پڑھنا، پھر اس میں برکت آ جائے اور پھر اس میں لطف اور مزہ آ جائے، یہ ساری چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ لوگ تو اس سے بھی آگے جا کر دیکھتے ہیں، لیکن مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں، ساری چیزیں ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ خدا اور صنم کو، دونوں کی محبت کو ایک دل میں ہم جمع نہیں کر سکتے۔ دودھ اور شراب کو ایک گلاس میں ہم جمع نہیں کر سکتے کہ دونوں خالص ہی رہے۔ اللہ جل شانہ کی محبت اور اطاعت کو اور غیروں کی محبت اور اطاعت کو ایک دل میں جمع کرنا، ظاہر ہے دعوت ہو سکتا ہے لیکن حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بہت قدردانی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بھی اس بات کو اور اس کی عظمت کو بٹھا دے۔ تو فرمایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے مہینے کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ مہمان آ رہا ہے نا، آپ کا مہمان آ رہا ہے تو آپ گھر کو آراستہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ اب اللہ جل شانہ اس کے حکم سے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ وہ جنت جو پہلے سے آراستہ ہے، وہاں بھی کیا کمی ہے؟ وہاں کوئی صفائی ستھرائی تو نہیں ہونی؟ مزید اللہ پاک اپنی رحمتیں وہاں بیچتے ہیں اور اس کو مزین کیا جاتا ہے، اس کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ کیا کریم اور کیا مہربان اللہ ہے ہمارا۔
اور یہ بھی آپ کی سمجھ میں ہے کہ جنت صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صرف اس کلمے کے پڑھنے والوں کے لیے ہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے بعد صرف اس کلمہ کو پڑھنے والے، کلمہ زبان سے پڑھ کر دل سے جو اقرار کرتے ہیں اور پھر اس کے مخالف کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ کر مخالف کام جو کفر سے، شرک سے، منافقت سے جن کا تعلق ہے، تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو پھر آپ خود سوچیں کہ 7-8 ارب انسانوں میں سے اللہ پاک جنت کو آراستہ فرما رہے ہیں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ شریف کے پڑھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سال کے سرے سے اگلے سال تک، پس جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہے۔ ہوا چلتی ہے، جنت کی ہوا ہے، کیا اس کے لطف اور مزے کا اور اللہ جل شانہ کی رحمت کی ہوائیں ہیں۔ ہوائیں تو یہاں بھی چلتی ہے، کبھی عذاب کی ہوتی ہے نا، اس میں نمی کم ہو گئی، بیماریاں پھیل گئی، فصلیں خراب ہو گئی، فلاں ہو گیا، لیکن یہ جنت ہے اور یہاں اللہ کی رحمت ہی کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ جب ایک جنت کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اللہ اکبر، فرمایا جو جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی حوروں پر سے گزرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ہم سے ان کی آنکھیں، ہماری آنکھیں ان سے اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ دعائیں جنت کے وہ حوریں کرتی ہیں، مسلمانوں کے لیے کرتی ہیں، اہل ایمان کے لیے کرتی ہیں، اور پھر خصوصاً اس مہینے کے اندر کرتی ہیں۔ وہ دعائیں کر رہی ہیں جنت کے حوریں، تو جو دلہنیں کر رہی ہے تو دلہا جی کو بھی تو دعائیں کرنی چاہیے نا، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو بھی خصوصی طور پر اس مہینے کے اندر دعائیں کرنی چاہیے۔ اور جہاں یہ روزے کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، ذکر و تلاوت اور صدقات کا مہینہ ہے، یہ خصوصی طور پر دعاؤں کا بھی مہینہ ہے۔ 11 مہینے ہم روتے ہیں نا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس مہینے میں آ کر ہم ذرا دیکھ تو لیں کہ کیسے نہیں ہوتی۔ کوشش کر لیں کہ پیٹ میں حرام نہ ڈالیں اور زبان سے جھوٹ نہ بولیں، آنکھوں سے بے حیائی نہ کریں، پھر بیٹھ کر آپ افطاری کے وقت دعا کریں، قبول نہ ہو تو پھر آ کر آپ بتائیں۔ یہ میں اگر کسی سے کہوں، یا کوئی بہت بڑے اللہ والے یا کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب آپ سے کہے کہ فلاں دن فلاں وقت آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ ضرور بیٹھ جائیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر بیٹھ کر یہ دعا کر لے، تو آپ کو یقین آ جاتا ہے اگر وہ اللہ والا ہے تو فوراً آپ وہ کام کر لیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو میں آج کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہتا، نہ یہ جو ہے کسی پیر صاحب نے، کسی مولوی صاحب نے، کسی بزرگ نے، کسی صحابی نے نہیں، افطار کے وقت دعا کی قبولیت اور سحری کے وقت دعا کی قبولیت کا وعدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہر روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے،
شیطان اور ہمارا نفس ہمیں چھوڑے تو ہم دعا کریں نا. اب تو دسترخوان پر ماشاءاللہ اللہ نے کچھ فراخی دی ہے تو 8-10 قسم کے اس سے زیادہ طعام اور کیا مختلف قسم کے تو عورتیں بنانے میں افطار کے وقت فلاں بنا لو، وہ بنا لو، یہ بنا لو. ان عورتوں کا وقت اس چکر میں ضائع ہو جاتا ہے اور وہ دعاؤں سے تقریباً محروم ہو جاتی ہیں. اور مرد حضرات وہ چیزوں کو بس دیکھ کر یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، یہ گرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، وہ آج یہ کہا تھا کل فلاں، تو ان چکروں میں ان کا وقت ضائع ہو جاتا ہے. جی اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ روز ہم نے افطاری 10-15 منٹ پہلے سے تیار کر کے رکھ دینی ہے اور یہ آخری 10-15 منٹ آذان تک مستقل ہمارے لیے، سب مرد ہیں کہ عورت ہے، چھوٹے ہیں کہ بڑے ہیں، ہم نے بیٹھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے. اور وہ رب جس کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ آج ضرور میری دعا کو قبول فرمائیں گے. اور ایسے مانگو گویا کہ وہ رب آپ کے سامنے ہے، وہ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ اس سے مانگ رہے ہیں، وہ دینے پر قادر ہے، آپ لینے کے لیے محتاج ہے، وہ کیسے نہیں دے گا؟ جب وہ بار بار خود فرماتا ہے کہ جو مسئلہ ہو تمہارا مجھ سے مانگو، جو ضرورت ہو، چھوٹی ضرورت بڑی ضرورت، مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا، مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا. پھر جب آپ مانگنے بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ آپ کو نہ دے، پھر وہ دعا قبول نہ کرے. قرآن میں تو کسی کو شک نہیں نا، لا ریب فی کتاب ہے نا، لا ریب فی، جو وعدے اللہ کے وہ سچے ہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں. جو وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے اس میں کوئی شک نہیں، جو وعدے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر ہم صدق دل سے کیوں نہ مانگیں؟ پھر ہم اپنی ساری حاجات کو وہاں کیوں نہ رکھ دیں؟ یہی حال افطاری کے وقت، یہی حالت صبح سحری کے وقت. ویسے بھی اٹھتے ہیں 1-2 رکعت اور پھر 1-2 منٹ کی دعا، زیادہ کی اللہ توفیق عطا فرما دیں. قبولیت کا وقت ہے، جو چاہو مانگو، اللہ سے جائز چیزیں مانگو. اور جب آپ جائز مانگیں گے انشاءاللہ وہ زیادہ دے گا، وہ زیادہ ہی دے گا. ٹھیک ہے، ناجائز کی طرف ہم ہاتھ نہ پھیلائیں. جیسے چھوٹے آ جاتے ہیں نا، 1-2 روپے چاہیے، 10 روپے چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے تو ہم نہیں دیتے. لیکن اگر وہ جائز کام کے لیے مانگے، پینسل کے لیے مانگے تو ہم کہتے چلو بیٹا 2 لے لو. کاپی چاہیے ہم کہتے چلو زیادہ لے لو. فلاں چاہیے چلو زیادہ لے لو. ٹھیک ہے، وہ پاپڑ کھانے کے لیے تو ہم کہتے یہ نقصان ہے اس میں بیٹا یہ نہ کھاؤ. ہم کوشش کرتے کہ کم دے دیں. تو اگر ہم جائز مانگے تو اللہ زیادہ ہی دے گا، کم نہیں دے گا. ہاں بہت کسی کی مجبوری ہو جو بیٹھ کر مسلسل دعا نہ مانگ سکتا ہو، مجبوریاں ہو جاتی ہے، کبھی ڈیوٹی ہے، کبھی فلاں مسئلہ ہے، تو دعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھا کر مانگے. یہ فرض واجب نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر مانگے. پھر بے شک آپ اپنا کام کریں لیکن زبان سے، دل سے مسلسل دعا دعا دعا، دل سے زبان سے مسلسل دعا کریں. ہاتھ نہ اٹھائے بے شک، لیکن مانگتے رہے، اللہ کو پکارتے رہے. پھر انشاءاللہ اس پر بھی اللہ پاک قبولیت کا مہر جو ہے ثبت فرمائیں گے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور قدردانی نصیب فرمانے والا.